اور میں کیونکہ عاشورہ بھی ختم ہوا ہے، میں صرف اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ، جس کا اللہ جس کو ایمان دے دیتا ہے، اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں عشق. اور میں نے ایک علامہ اقبال کا فارسی میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور میں نے اس کو اپنی انسٹاگرام اور سارے فورمز پہ کہا ہے کہ وہ فارسی کہہ، لیکن اس میں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی پورا اس کا ترجمہ ہے. تو علامہ اقبال ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی، اور آزادی خوف سے بھی، آزادی اپنی میں سے بھی، اور وہ آتی ہے عشق اللہ سے عشق کرنے سے. اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ، جب آپ اپنے ذہن میں دعویٰ کر دیتے ہیں، پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو جب پتہ تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے، پیچھے نہیں ہٹے، جھکے نہیں. اور جو ان کی شہادت تھی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف، تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین، حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا. وہ جو پتہ ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے، یعنی کوئی میری موت ہے، میں یہ جو اب کھڑا ہوں اسٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اس کے باوجود وہ عشق کتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھک گیا ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے بیج بو دیے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے وہ اس قربانی کا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا. وہ کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے. اس نے اپنا ظالم گورنر کو رکھا تھا وہاں، اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے، وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کے ظلم سے کہ وہ نکلے نہیں. انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا، اور وہ ساری زندگی پچھتاتے رہے. تو آج میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر خوف ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جی وہ جیل میں پکڑ لیں گے، وہ گھر توڑ دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ مار دیں گے، وہ ویگو ڈالا آ جائے گا. آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں، ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اپنی آزادی لے لیں گے. ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے اوپر بھی قابو کر کے بیٹھا ہے، چوری یہ کرتا ہے، ملک پیسہ باہر بھیج دیتا ہے، احتساب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے، اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتور کے سامنے وہ آتا ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے NRO مل جاتا ہے ان کو. اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے سامنے بدترین قسم کی غلامی ہے.